قرآن مجید میں متعدد مقامات پر صحابہ کرام کی بعض غلطیوں کا ذکر کیا گیا. سورہ جمعہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک قافلہ آیا تاجروں کا اور صرف 12 آدمی رہ گئے اور باقی سارے کے سارے چھوڑ کر چلے گئے قافلے کی طرف. قرآن مجید میں اس کا ذکر. اگر اس چیز کا نام نکتہ چینی ہے تو کون بچا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ نے ابتدا کی اس کی. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا تھا کہ صحابہ کرام پر تنقید کی جائے؟ اگر نہیں چاہتا تھا تو ذکر کیوں کیا گیا قرآن مجید میں تاکہ قیامت تک پڑھتے رہیں. جنگ احد کے موقع پر جو صحابی ہٹ گئے تھے 50 صحابی بٹھائے گئے تھے وہ جو ہٹ گئے تھے ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. حدیث کی کون سی کتاب ہے جس میں اس کا ذکر نہیں ہے؟ اور تاریخ کی کون سی کتاب ہے جس میں اس کا ذکر نہیں ہے؟ اگر ان واقعات کو بیان کرنا یا تو کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ میں سے کسی شخص سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، قرآن کے خلاف کہتا ہے، حدیث کے خلاف کہتا ہے. حدیثوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، ذکر ہے ان کے. حدیث میں یہاں تک موجود ہے کہ ایک صحابی نے زنا کی اور ان کو سنساری کی سزا دی گئی. ہے نہیں حدیث میں ثابت. اب اس کے بعد وہ صحابی تھے کہ نہیں تھے؟ تو کس طرح سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ کس طرح سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ان سے غلطی ہوئی تو ان کا بیان کرنا گناہ ہے؟ غلطی بھی ہوئی اور بیان بھی کیا گیا، ساری حدیثوں میں اور تفسیروں میں بیان ہوا. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اگر یا تو ان پڑھ ہیں، نہیں جانتے ہیں کہ کیا حدیث اور فقہ میں موجود ہے اور کیا تفسیروں میں موجود ہے، اور یا جانتے ہیں اور جان کر جان بوجھ کر شرارت سے یہ بات کرتے ہیں کیونکہ دل میں گرا ہے کسی اور چیز کی اور اعتراضات کرتے ہیں کچھ اور. رو رہے ہیں اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کر رہے ہیں اور کرنے کے بعد آئے اب عثمان میری بیٹی کا انتقال ہوا، افسوس مجھے بھی ہوا، تو بھی روتا ہے میں بھی روتا ہوں. وہ کہا عثمان غنی نے اللہ کے نبی وہ میری بیوی ہی نہیں آپ کی بیٹی بھی تھی، میری تو بیوی بھی گئی اور آپ کی بیٹی تھی، خیر و برکت چلی گئی میرے گھر سے. کہا اے صحابہ گواہ رہنا، میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم بھی حضرت عثمان کو دے دی. اے عثمان تیرے آنکھوں سے گرنے والا آنسو میں برداشت نہیں کر سکتا، تیری آنکھوں سے گرنے والا آنسو میں برداشت نہیں کر سکتا، میں نے دوسری بھی دے دی. لیکن خدا کی مرضی ایسی تھی دوسری بھی نہیں رہی، حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال. یہاں رقیہ گئی، یہاں کچھ دن کے بعد حضرت ام کلثوم بھی چلی گئی. اب دونوں کو افسوس، نبی بھی روتے ہیں عثمان بھی روتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عثمان تو نے میرا کلیجہ اتنا ٹھنڈا کیا، اتنا ٹھنڈا کیا، اتنا ٹھنڈا کیا کہ کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میری محمد کی 40 لڑکیاں ہوتی، میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے مرتی جاتی، میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا. میں 40 بیٹیوں کا باپ ہوتا تو 40 تیرے نکاح میں دے دیتا. اللہ کے نبی اپنے دشمن کا جنازہ پڑھانے کے لیے تو کھڑے ہو گئے لیکن بستی میں آواز آئی ایک اور میت ہو گئی ہے. 1-2 سال کے بعد جب آپ اس میت کے پاس گئے لوگوں نے صفیں لگا لی، آپ بھی آگے کھڑے ہو گئے، صفیں لگ گئیں، 5 صفیں 7 صفیں لگ گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوئے لیکن پوچھ بیٹھے اے لوگوں یہ مرنے والا شخص کون ہے اور کس کی جنازے کی نماز ہو رہی ہے؟ ذرا مجھے بھی تو مرنے والے کا نام بتاؤ. ایک آدمی اٹھا اور اس نے مرنے والے کا نام لے دیا کہ اللہ کے نبی یہ فلاں ابن فلاں ہے. آپ نے کہا کیا؟ کہا یہ فلاں ابن فلاں ہے. آپ نے کہا ذرا چادر ہٹاؤ. سر اس کا کھول کے دیکھا، چادر اٹھائی وہ فلاں ابن فلاں ہی نکلا. آپ نے کہا چادر ڈھانک دو. اس کے بعد آپ وہاں سے چل دیے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی بات کیا ہے، آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں؟ کہا بس اس کا جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا. لوگوں نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا یہ عبداللہ ابن ابی سے بھی زیادہ برا ہے جو آپ کی بیوی عائشہ پر تہمت لگایا کرتا تھا اور آپ کو ستایا کرتا تھا؟ اے اللہ کے نبی ایسے دشمن کا بھی آپ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، آخر یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہاں سن لو، محمد اپنے اور اپنی بیوی کے دشمن اور زانی زنا کی الزام لگانے والے کا جنازہ پڑھانے
پڑھانے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، محمد اپنے اور اپنی بیوی کے دشمن کا جنازہ پڑھا سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں میرے عثمان کو گالی دیا کرتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں میرے عثمان کو برا بھلا کہتا تھا، اللہ کی قسم میں اللہ کا نبی اپنے دشمن کا جنازہ پڑھانا گوارا کر لوں گا، عثمان کے دشمن کا جنازہ پڑھانا میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ تھا